بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر 4 بڑے بڑے فرض لازم کیے ہیں. 5 ہے ویسے، لیکن وہ 5واں پہلا جو ہے اس کے بغیر دوسرے 4 ہے ہی نہیں. کلمہ توحید یہ پہلا فرض ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس میں نماز روزے میں سب برابر ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو، معتدل درمیانی قسم کا ہو، کیسا بھی ہو، اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو گنہگار ہے، روزہ چھوڑتا ہے تو بھی گنہگار ہے. یہ امیر غریب سب برابر ہے اس میں. اور 2 فرض ایسے ہیں جو مالداروں پر ضروری ہے، غریبوں پر نہیں. ایک زکوٰۃ اور ایک حج. اگر اس کے پاس شریعت نے جو مقرر کیا ہے اسلام کے قوانین کے مطابق، اس کے پاس مال ہے تو اس مالدار کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. نہیں نکالے گا تو گنہگار ہوگا. بڑی سخت وعید آئی ہے: الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہاں مراد زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے ذمے جو ہے وہ، اس کے علاوہ جو خرچ ہے وہ تو ہے ہی، اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا. لیکن زکوٰۃ نہ دینے پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی، سوال ہوگا. آپ کے ذمے زکوٰۃ واجب ہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی. اور اگر نفل صدقہ نہیں کیا تو کوئی سوال نہیں ہوگا، اس کا اجر ضرور ہے. اگر نفل صدقہ آپ نے کیا تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اس کا اجر بہت بڑا ہے. ان نوافل سے فرائض کی بھرپائی ہوتی ہے. کبھی کوتاہی رہ گئی. ہمارے ایک دوست تھے، بہت خرچ کرتے تھے. وہ زکوٰۃ کی نیت سے ہی دیتے تھے. ان کی نیت ایک زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی مال جو مقدار تھی وہ ادا ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کی نیت سے ہی دیتے رہتے تھے. میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو ہمیں معلوم تو ہے نہیں، کبھی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. اگر للہ ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں تو زکوٰۃ کی نیت اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میری زکوٰۃ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ پوری ہو جائے. اتنی فکر کرتے تھے. اور اتنی فکر ہوتی تھی کہ جو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہوتی تھی اس سے 1 مہینہ پہلے ایکٹیو ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے. میری زکوٰۃ کتنی نکلے گی دیکھو. تو وہ جیسے ہی جو حساب کا آنکڑا آتا تھا، وہ جو ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہوتی تھی اسی دن ادا کر دیتے تھے کہ یہ فرض ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے نماز وقت پر ضروری ہے ویسے زکوٰۃ بھی وقت پر ضروری ہے. اسی لیے سال کی مہلت دی. اور اس میں یہ ہے
کہ آپ تاریخ یاد رکھیں گے. آپ پہلی محرم کو اگر مالدار بن گئے، آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی مقدار کے برابر آپ کے پاس مال ہے پہلی محرم کو، اور آئندہ پہلی محرم تک میں آپ کے پاس وہ رقم چونکہ تو ہے بلکہ اور زیادہ ہوئی ہے، تو اب اس دن آپ کے ذمے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اب آپ کہیں گے بھئی ایسے تو کیسے نکال لیں گے ہم اسی دن؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن حساب کر کے آپ الگ کر لو. کوئی ضروری نہیں کہ ابھی نکال کے کسی کو دے دو. آپ اس دن نکال کے الگ کر لو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آنکڑا آپ نے رکھ لیا. اب دیتے رہو، جیسے جیسے ضرورت پڑے ویسے اس میں سے دیتے رہو. ضرورت مند آ گیا اس کو دے دی اس میں سے کچھ رقم، اپنے اڑوس پڑوس میں ضرورت تھی وہ دے دی، پہنچا دی. تو یہ فرض ایسا ہے جو مالداروں پر ہے. اور ایک فرض جو مالداروں پر ہے وہ حج ہے، اور حج کے فرض ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. حج کے فرض میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں سے، بہت اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. یا تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذمے فرض نہیں ہے، پریشان ہو کر حج میں جا رہا ہے. تو کیوں جا رہا ہے؟ ارے بولے کس کی تمنا نہیں ہوتی؟ ارے تمنا ہوتی ہے لیکن اللہ نے تجھے تو کوئی مکلف بنایا نہیں، تیرے ذمے ضروری تو ہے نہیں. پریشان ہو کر جا رہا، اس سے قرض لیا اس سے قرض لیا، وہ بیچ دیا وہ کر دیا. یا تو یہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے پاس خوب ہے، اتنا ہے کہ وہ بار بار جاوے جب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی پھر بھی نہیں جا رہا ہے. تو کمی بیشی ہوئی نا، افراط و تفریط جس کو کہتے ہیں. مال خوب دیا ہے اللہ نے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے، وہ خود بھی کر سکے، اس کے بچوں کو بھی لے جا سکے، گھر والوں کو بھی لے جا سکے، باپ کو دادا کو، لیکن وہ جا ہی نہیں رہا. حج کے مہینے گزر گئے، سالوں گزر گئے، وہ جا ہی نہیں رہا ہے. ارے تو کیوں نہیں جا رہا؟ ارے بولے جائیں گے مولوی صاحب، زندگی بہت پڑی ہے. تجھے کیا معلوم بہت پڑی ہے؟ کوئی زندگی متعین تو ہے نہیں کہ اتنے سال تو جیے گا. اسی لیے جب بندے کے پاس مال آ جاوے اتنا کہ اپنے گھر سے مکہ تک جا سکے، یہ حج کا فرض ہے. مدینے کے پیسے ہونے ضروری نہیں ہے، حج میں مدینہ داخل نہیں ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کے گستاخ، کچھ لوگ ایسا کہیں گے مدینہ جانے کے منع کرتے ہیں. ارے منع کوئی نہیں کرتا، جائیے مدینہ. کون مسلمان ہوگا جو نہیں جانے کو تمنا کرتا ہوگا؟ یہ فرض کی بات کر رہا ہوں میں. اگر اتنی رقم بنتی ہے کہ گھر سے لے کر مکہ تک جا سکے، وہاں کا پورا خرچہ اس کے پاس ہے، گھر پر بھی رقم دے کر جا سکے خرچے کی، تو اس کے ذمہ حج فرض ہو گیا. سال گزرنا ضروری نہیں. شوال میں اس کے پاس پیسے ہیں اتنے کہ وہ جا کر آ سکتا ہے، تو حج فرض ہو گیا. اب اس کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی فکر کرے. نہیں میں اکیلا کیسے جاؤں گا مولوی صاحب، گھر والوں کو بھی تو لے جانا پڑے گا نا. اس لیے ابھی تھوڑا انتظار، تھوڑی رقم اور بن جاوے جو ساتھ میں چلے جاوے. یہ گناہ ہے، گناہ. ہاں اس نے اپلائی کیا
اب ایک دم سے تو آج کی سسٹم ایسی ہو گئی ہے کہ ایک دم سے تو ہوتا نہیں ہے. اب آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی، اب آپ اس کی تیاری شروع کر دو، فارم بھرنا شروع کر دو. آ گیا اللہ کا شکر ادا کر کے چلے جاؤ حج میں. نہیں آیا تو اب تیاری کرو تمہاری گھر والی کی کہ بھئی اس سال تو نہیں آیا، آئندہ سوچ رہا ہوں کچھ پیسے تھوڑے جوڑ کے روزانہ حساب سے تھوڑے نکال کے بیوی کے لیے جوڑ رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے. باقی پریشان ہو کر، ہاں اللہ نے کیا ہو اور اس کو امید ہے کہ بھئی کاروبار اچھا چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں آ کر بھرپائی کر سکوں گا، اور پھر ساتھیوں سے دوستوں سے کچھ رقم لے کر پھر اپنی بیوی کو لے جا رہا ہے ساتھ میں گھر والی کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انتظام ہونا چاہیے. انتظام کا مطلب یہ کہ ابھی اس کو امید نہیں ہے دینے کی، اور بغیر ضرورت کے، بغیر کسی آدھار کے آپ نے قرض لیا، گنہگار ہو گیا. ادا کیسے کریں گے آپ؟ بغیر ضرورت کے قرض لینا بھی صحیح نہیں ہے. بھئی بغیر ضرورت کے کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے حج کے اندر ہماری طرف سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہے. کئی پیسوں والے اور مال والے ایسے ہیں جو اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں. ایک صاحب ملے تھے، ان سے پوچھا آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بولے مولوی صاحب وہاں تو کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنی پریشانی اور گرمی، وہ ہم سے برداشت نہ ہو. بولے اللہ کے بندے یہ تو فرض ہے. یہ خالی وہم ہے کہ وہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. بھئی حج کا سفر ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حج کے سفر میں، قرآن شریف میں بھی ہے کہ وہاں جا کر اگڑم بگڑم نہ کرو، ولا فسوق ولا جدال، جھگڑوں بھی مت. تھوڑی بہت تو پریشانی ہوگی، سفر میں ہوتا ہے ایسا، ساتھیوں سے ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے مستقل، کہیں جو ہے 20 دن 25 دن تک کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے آپس میں جو ہے. اس لیے حج میں بہت سارے سبق ملتے ہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے وہ، اور یہ عشق والا سفر ہے. یہ جس کو اللہ کی ذات سے عشق ہوتا ہے وہی حج کا سفر کرتا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ عشق، اللہ کے لیے پوری زندگی کی پونجی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر کے بندہ محض اللہ کے لیے جاتا ہے. ہم نے دیکھے ایسے، آپ نے بھی دیکھا ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں. پریشانی اٹھا کر حج کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے. اس میں کئی سبق ملتے ہیں، بندہ اس میں اللہ کا ہو کر جاتا ہے کہ اللہ جو کہے گا میں کروں گا. حج میں جانے کے بعد کئی عمل ایسے ہیں جو عقل میں نہیں آتے لیکن کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اب عرفات میں گئے، ظہر اثر ساتھ میں پڑھنے کا حکم ہے، پڑھو. اب اگر کوئی وہاں یہ کرے اپنی صوفیت اور اپنی دینداری بگاڑے کہ نہیں میں تو الگ پڑھوں گا، دونوں الگ الگ، یہ کہاں سے ساتھ میں پڑھنے کی آ گیا؟ تو مفتیان کرام سے پوچھ لو کہ اب یہ کیا کرے گا. وہاں جا کر جماعت کے ساتھ ظہر اثر ساتھ میں پڑھے گا، وہاں اپنی نہیں چلا سکتی. عشقیہ سفر ہے یہ، عشق. اللہ کی تکلیفیں اٹھاؤ، جا رہا ہے ایک دو کپڑے پہن کے مست، مگر بس وہی لبیک کا نعرہ ہے، اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ میں آ گیا ہوں، لبیک، بار بار حاضری بھرا رہا ہے، لبیک لبیک. ایک عشقیہ سفر ہے. یہاں تک لبیک پڑھنے کا حکم ہے کہ جب تم صبح اٹھو تب بھی لبیک. چل رہے ہو، ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو لبیک اللہم لبیک. عشقیہ سفر. جیسے وہی لفظ اگر یہاں کوئی بار بار بولے کوئی چیز
اور جس کو دیکھے اس کو وہی بولتا رہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے پاگل ہو گیا ہے، سب کو ایسے ہی بول رہا ہے، یہ کوئی سلیقہ ہے کہ نہیں اس میں؟ لیکن یہ حج کا سفر جو ہے عشقیہ سفر ہے، پاگل کہے تو لوگ کہے کوئی حرج نہیں ہے، سبھی پاگل بنے پھرتے ہیں، کون کس کو پاگل کہے گا؟ تو کپڑوں میں خوشبو بھی استعمال نہیں کرنے کی، نہیں کریں گے، تمہارے بدن کا بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ عشقیہ سفر اللہ کے لیے جاتے ہیں، پورا مال زندگی کی کمائی وہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے اللہ والے بھی دیکھے سنے جن پر حج فرض ہوا اسی وقت چلتے ہو گئے کہ حج میرے ذمہ فرض ہو گیا، مدینہ جانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ تو دیکھا جائے گا، حج فرض ہو گیا، اللہ کا حکم سب سے پہلے۔ پھر مکہ پہنچ گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ کیونکہ حقیقی عاشق تھے وہ، خالی نعرہ لگانے والے نہیں تھے وہ، اللہ کے رسول کا عشق دل میں تھا، لیکن اللہ کی محبت میں نکل پڑے حج کے لیے، اللہ کے فرض کو پورا کرنے کے لیے۔ تو مدینے سے رسول اللہ خواب میں آئے، کہا میرے پاس نہیں آؤ گے؟ تو کہا آپ انتظام کر دیجیے، ہم تو تیار بیٹھے آنے کے لیے۔ تو ان کے ایک ساتھی نے صبح اٹھ کر کہا چلو حضرت مدینے جا رہے ہیں ہم لوگ، آ جاؤ، سواری خالی ہے۔ فوراً بیٹھ گئے کہ اللہ نے انتظام کر دیا، آپ کا ہی تو بسوں پیش ہونے کا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا حال، فرض نہیں چھوڑتے اپنے ذمے سے، اتنی رقم ہو گئی کہ حج فرض ہو گیا، فوراً اس کی تیاری شروع۔ اس وقت تو خیر اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی تھی، نکل پڑتے تھے لوگ، لیکن اب پریشانیاں ہوتی ہے، تو جس وقت وہ مالک بنا مال کا اسی وقت سے فارم بھرنا شروع کر دے۔ اب نہیں آ رہا ہے تو پریشانی ہے اللہ کی طرف سے، یہ عذر کہلائے گا، بار بار ایسے تو جا نہیں سکتے ہیں، پکڑے جاؤ گے، عزت جائے گی تمہاری، جیل میں بند ہو جاؤ گے، اور پریشانی بڑھے گی۔ اور شریعت ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، معذور کو معذور سمجھتی ہے شریعت۔ جیسے نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے نا، یہ شریعت نے تو حکم دیا۔ ارے شریعت تو اتنی ڈھیل دیتی ہے کہ اگر بیمار لنگڑا ہے تو اس کے ذمہ فرض بھی نہیں ہے، کوئی لے کے جانے والا نہیں، تو بیمار رہتا ہے، اس کی حالت بیمار ہی کمزور رہتا ہے، ابھی کھا مگا عرفات میں کہیں جائے گا، دھکا بکا لگے گا تو پچ جائے گا، یہ رہنے دینا بھائی، تیرے کو نہیں کہا۔ اتنی ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فرائض میں، بس اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ حج میں ہماری طرف سے یہ دو کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا تو غریب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، اور پھر کبھی کبھی اس چکر میں قرض بھی لے لیتے ہیں، پھر جا کے آ جاتے ہیں نا، اس کو ادا کرنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ بھئی جب تیرے ذمہ فرض نہیں تھا تو کیوں گیا؟ اور ہم یہ اصل میں غریب کیا دیکھتے ہیں بتاؤں میں آپ کو، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلانے نے قرضہ لیا تھا، وہ بھی تو قرضہ لے کر گیا تھا، اس نے وہاں سے لیا تھا، نہیں یہاں سے لیا، مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ ارے بھائی فرق ہے، اس نے جو لیا تھا وہ اس لیے لیا تھا کہ اس کے ذمہ حج فرض تھا، اس کے پاس پراپرٹی تھی، پیسے نہیں تھے، زمین پڑی ہوئی ہے اس کے پاس، دکان پڑی ہوئی ہے، گالا پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی فوری بیچنے جا رہا ہے تو کوئی قیمت نہیں آتی ہے، ابھی دیوالی کے موقع پر اس کی قیمت آئے گی، ابھی 30 لاکھ ہے، دیوالی کے موقع پر پھر وہ 50 میں جائے گا۔ اس کے دوست لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو اس کے ذمہ حج تو فرض ہے، اب پیسے نہیں ہے تو اس لیے اب لے رہا ہے وہ، اور لوگ دے بھی اسی لیے رہے ہیں اس کو۔ غریب کو کوئی نہیں دے گا،
اس لیے یہ سمجھنا کہ حج کے پیسے ہو جاتے ہیں اور حج کے لیے لوگ دے دیتے ہیں، یہ محض خواب و خیال ہے، کوئی نہیں دیتا۔ وہ انہی کو دیتا ہے جن کے متعلق ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس پراپرٹی ہے اور واپس آ کر وہ دینے کا انتظام کرے گا۔ خوب سمجھ رہا یہ بات میری؟ اس لیے حج کے اگر پیسے ہیں اتنے کہ حج کمیٹی سے جا سکے، اب شاید میرے خیال سے وہ الگ جو جاتے تھے پہلے آزادانہ، وہ تو ختم ہو گیا، اس کی تو ویزا ملتی نہیں ہے نا الگ سے جانے کی، اگر ملتی ہے اور اس سے بھی کم میں ہوتا تو پھر اس سے کم میں فرض ہو جائے گا۔ اس لیے حج کی ادائیگی کی فکر کرنا، اللہ نے دیا ہے تو حج کے لیے فکر کرنا بہت اہم فریضہ ہے یہ اللہ کا۔ اور حج کرنے والا ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج کے دن جنا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آ جاتا ہے، سوائے قرض کے سب معاف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے جو حقوق ہے وہ دینے پڑیں گے، کسی سے قرض لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر دی ہے، معلوم ہے اس کو کہ میں نے زمین اس کے حصے میں سے ادھر لے لی ہے، دیوار یہاں بنانے دی نہیں یہاں بنا دی، اتنا حصہ یہاں لے لیا، اور جان بوجھ کر بیوقوف بنتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، وہ کھا گیا، اس کی کاغذات بھی بنا دیے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کر کر کے ان کو تنگ کر دیا تھا، تیری وجہ سے وہ اپنا گھر بیچ کے جانے کے چکر میں تھے، چاہے اس کی قیمت 50 لاکھ ہے لیکن مجھے تو کوئی 25 لاکھ دے دے، بس یہاں سے چھٹکارا، اور کسی سے قرض لیا ہوا ہے یہ معاف نہیں ہوگا۔ باقی جو گناہ ہے وہ اللہ سب معاف کر دے گا، ایسا ہو کر لوٹتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر اگر حج قبول ہو گیا تو اس کے بعد کی زندگی بڑی اچھی نیکوکاری والی گزرتی ہے، بندہ نیک بن جاتا ہے۔ اس لیے جو حج کر کے آتے ہیں ان کو دیکھو، حج سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھتا ہو گیا ماشاءاللہ۔ پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن جو ہے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، جماعت کے ساتھ پڑھی تب بھی کیا، نہیں پڑھی تب بھی کیا، لیکن اب ماشاءاللہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی ماشاءاللہ رکھ رکھی ہے اس نے، پہلے ٹوپی نہیں پہنتا تھا اب ٹوپی پہنتا ہے، زندگی سدھار کی طرف ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، پہلے خرچ نہیں کرتا تھا، پہلے 5 روپے بھی کسی کو دینے ہو تو سوچتا تھا، اب تو جو ہے ماشاءاللہ بہت خرچ کرتا ہے یہ تو، جتنے بھی مسافر مسجد میں آتے ہیں سب اسی کی یہاں کھاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک علامت ہے۔ اور یہ کھلانے کا جو رواج ہے یہ اسی سے گیا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ حج کے بعد تھوڑا سخی بن جاتا ہے، لیکن لوگوں نے الٹا کر دیا، یہ کھلانا پلانا وہ اسی لیے ہوتا تھا، کوئی حاجی جاتا تھا واپس آ کر دعوت کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، خوشی میں کہ اللہ نے ایک فریضہ ادا کرنے کو جو ہے ہم کو سعادت بخشی، ہم نے ادا کیا۔ لیکن اب الٹا ہو گیا، لوگ اس کی دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں دکھانا ہے کہ ہم سخی ہیں؟ حج تو وہ کر کے آیا ہے، دعوت وہ کرے گا، کرنی ہوگی تو کوئی ضروری نہیں ہے، یہ رسم ہے یہ۔ اس لیے زکوٰۃ تو اکثر لوگ ادا کر ہی دیتے ہیں، اس میں بھی کوتاہیاں تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک زکوٰۃ اور حج یہ تو مالداروں پر فرض ہے، غریب اس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے اگر پیسے ہو تو حج کی فکر کرنی چاہیے اور حج میں جانا چاہیے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو خامخواہ زبردستی پریشان ہو کر قرض کا بوجھ سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ مہینہ تو پورا ہو گیا حج کا، ذی الحج کی 10 تک پورا ہو جاتا ہے۔ اب آئندہ کے لیے اب اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اس کو یقین ہے کہ آئندہ شوال تک میرے پاس رہیں گے یا آنے کی امید ہے، تو اس کو حج کی فکر ابھی سے کر لینی چاہیے۔ بڑا مزے کا سفر ہے یہ، لوگ آ کر سناتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہو کیا؟ کیسے کیسے لوگ سفر کی رودادیں سناتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ حج کرنے والوں کو اپنی روداد غریبوں کو نہیں سنانی چاہیے۔ غریبوں کو بٹھا کے جو ہے وہاں کے جو ہے حالات سنا رہا، بس مزہ آ گیا، یہ نہ ہو، ابھی اس کو کیوں سنا رہا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی حج کی؟ اس لیے جس کے پاس پیسے ہو وہ ابھی سے ارادے کرے کہ ہم کو انشاءاللہ حج کے لیے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی طرف سے عافیت کے ساتھ حج کرنے کے اسباب پیدا فرماوے اور عافیت سے حج کرنے کی سعادت سے مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔